بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ ایوننگ ویورس. آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور انٹرنیشنل لیول کا ٹاپک ہے. آج شوکت ترین صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے پچھلی گورنمنٹ کے اکنامک فگرز گنوائے ہیں. ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ابھی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے یہ 30% ڈسکاؤنٹ پہ آئل رشیا سے کیوں نہیں لے رہی. تو انہوں نے ایک پوائنٹ سکورنگ کی ہے جس پہ مجھے اعتراض ہے. شوکت ترین صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ایران سے جو گیس پائپ لائن پاکستان کے ڈور سٹیپ پہ آئی ہوئی ہے آپ نے وہ کیوں نہیں لی. رشیا تو چلیں بہت دور کی بات ہے اور ابھی وہاں سے ڈسکاؤنٹڈ آئل مل رہا ہے. ایران سے تو ڈسکاؤنٹڈ آئل 2012 سے اویلیبل تھا جب سے ان پہ سینکشنز لگی ہیں. اور ہم چونکہ شپس پہ جاب کرتے ہیں اور اسی ٹرانسپورٹ کو دیکھتے رہتے ہیں. ایران سے انڈیا تب سے لے کے اب تک آئل لے رہا ہے. پچھلے جو لاسٹ ٹائم فریش پابندیاں لگی ہیں اس میں انڈیا نے بند کیا ہے. وہ تو تب بھی لے رہے تھے جب بھی ہماری گورنمنٹ نہیں لے پا رہی تھی. 2013 میں جب زرداری صاحب نے گورنمنٹ چھوڑی تھی اس وقت گیس پائپ لائن انڈیا کی سائڈ ایران کی سائڈ سے مکمل تھی. تو گیس کی پائپ لائن ہمارے ڈور سٹیپ پہ آئی ہوئی ہے لیکن ہم وہ نہیں لے پا رہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی رشیا سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کیوں نہیں لے رہی. تو دیکھیں فار گاڈ سیک عوام کو بیوقوف بنانا بند کریں. سیاسی پوائنٹ سکورنگ کو بند کریں اور حقیقت بتائیں عوام کو سچائی بتائیں آپ کہ ہم نہیں لے سکتے ان سے. جب ورلڈ وار 2 ہوئی تھی تو 2 بلاکس تھے. ایک الائٹ فورسز تھیں اور ایک ایکسس فورسز تھیں. الائٹ فورسز میں برٹش، امریکنز، یورپ، پورا یورپ یہ ایک سائڈ پہ تھا. جبکہ جو ایکسس فورسز ہیں ان میں یورپ کے کچھ ممالک جن میں جرمنی، آسٹریا، اٹلی یہ شامل تھے اور مینلی کچھ سربیا اور باقی جو ہے وہ جاپان ان کے ساتھ شامل تھا. تو یہ 2 بلاکس تھے. اس کے بعد جو جنگ تھی وہ کمیونزم کی اور کیپٹلزم کی جنگ تھی. یعنی سوویت یونین تھی ایک بڑی پاور تھی اور امریکہ کا کیپٹلزم تھا. اس میں جب سوویت یونین ٹوٹا تو کمیونزم کا جو سسٹم تھا وہ تہس نہس ہو گیا اور پوری دنیا میں کیپٹلزم لاگو ہو گیا. اور ہمارا جو کمیونزم ہے وہ اتنی اچھی ترقی نہیں کرواتا. اکنامکس کی سٹڈی میں بھی اور باقی بھی جتنی چیزیں ہیں ان کو آپ دیکھیں تو جو کمیونزم ہے اور سوشلزم جو ہے وہ ناکام ہے، کیپٹلزم کامیاب ہے. اسی طرح اس کی مثال آپ ایسے دیکھ لیں کہ چائنا نے 1 country 2 systems کے نام سے ایک تبدیلی لائی. چائنا ایک مکمل کمیونسٹ کنٹری ہے لیکن انہوں نے سیاست اور مذہبی معاملات کو کمیونزم میں رکھا اور جو ان کا اکنامک سسٹم تھا وہ اس کو کیپٹلزم میں چلا رہے ہیں. اور انڈیا اور پاکستان جو ہے یہ ہم لوگ کیپٹلسٹ سسٹم کو فالو کرتے ہیں. چند ایک چیزیں ہم کمیونزم کو فالو کرتے ہیں اور اس لیے ان کو مکسڈ اکانومیز کہا جاتا ہے. تو ہمیں ایک بلاک میں رہنا پڑتا ہے. تو ہم لوگ ہمیشہ سے ہی الائٹ بلاک میں رہے ہیں، امریکن بلاک میں رہے ہیں، یورپین بلاک میں رہے ہیں. تو جب آپ کسی بلاک میں ہوتے ہو تو یاد رکھیں ہمیں ان کے لیے پھر جنگیں بھی لڑنی پڑتی ہیں. ہمیں ان کے ساتھ تبھی وہ ہمیں تجارت کی بھی اجازت دیتے ہیں اور ہماری اکنامک کنڈیشنز جو ہیں وہ اچھی ہو پاتی ہیں. اس وقت رشیا خود بھوکا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تیل بیچتے ہیں، ان کی اکنامک کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے. اسی طرح چائنا جو ہے وہ مین ایکسپورٹر ہے. چائنا دنیا کی فیکٹری کہلاتا ہے، وہ صرف ایکسپورٹ کرتا ہے. آپ اس کو کوئی چیز بیچ نہیں سکتے، چائنا آپ سے کوئی چیز خریدے گا نہیں کبھی. اسی طرح جو اس چائنا اور رشیا والے بلاک میں کنٹریز ہیں ان میں رشیا ہے، چائنا ہے، وینزویلا ہے، کیوبا ہے، نارتھ کوریا ہے، اس وقت سیریا ہے. تو یہ ان کنٹریز کے کچھ اچھے حالات نہیں ہیں. ایران ہے، ایران کو آپ دیکھ لیں.
ایران دنیا کا سیکنڈ بگیسٹ آئل پروڈیوسر ہے، دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، اور ان کے جو معاشی حالات ہیں وہ ہم سے تقریباً ہمارے ملتے جلتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، چاہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو، چاہے نون لیگ کی گورنمنٹ ہو، میری عوام سے اپیل ہے کہ اس معاملے میں آپ بیوقوف مت بنیں۔ ہم امریکہ کے خلاف نہیں جا سکتے، جانے میں ہمارا نقصان ہے۔ یہ نہیں ہے امریکہ میں بہت اچھا لگتا ہے، یا وہ بہت ہمارے ساتھ پرانے، ہم ان کے غلام ہیں یا کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ان سے انٹرسٹ جو ہے، ہمیں زیادہ فائدہ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ سے ہے، اور ہمیں کم فائدہ رشیا اور چائنا سے ہے۔ تو ہم کسی ایگو کی بنیاد پہ یا کسی بھی پرابلم کی بنیاد پہ ہم اپنی ذاتیات کو آگے رکھ کے ملکی پالیسی کو آگے نہیں لے جانا چاہیے۔ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ملک کا فائدہ کس میں ہے، اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی چاہیے فار گاڈ سیک لوگوں کو اس بات پہ بیوقوف بنانا بند کرو، لوگوں کو حقیقت بتاؤ، سچ بتاؤ، عوام کو سچ بتاؤ کہ انہوں نے کا صحیح راستہ، کامیابی کا راستہ کہاں ہے۔ صحیح اصل آزادی اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، نہ آپ کو نواز شریف اصل آزادی دلا سکتے ہیں، نہ عمران خان دلا سکتے ہیں، نہ آصف علی زرداری دلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب آپ کو سچ نہیں بتا رہے۔ سچ یہ ہے کہ اصل آزادی تب ملے گی آپ کو جب آپ خود محنت کریں گے۔ عوام خود محنت کرے گی، اپنی چیزیں پروڈیوس کرے گی، اپنے بزنس کو اچھا کرے گی، اپنے ایگریکلچر کو، زراعت کو اچھا کرے گی، اپنے کاروباروں کو اچھا کرے گی، اور اپنی فیکٹریوں کو اچھا کرے گی، اس دماغ کے سوئچ کو آن کرے گی۔ ارشاد بھٹی صاحب نے بہت اچھا کہا ہے کہ ہم لوگ بے ہنری قوم ہیں، ہمارے پاس ہنر کوئی نہیں ہے، ہم کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، ہم کچھ سیکھنا نہیں چاہتے۔ آپ اپنے سمپل تجربہ بتاتا ہوں آپ کو، آپ اپنے شہر میں، اپنے ٹاؤن میں جائیں اور ایک دیکھیں کہ اچھا پلمبر مل جائے، آپ کو نہیں ملتا، اچھا الیکٹریشین مل جائے، آپ کو نہیں ملتا۔ سب بے روزگارے موجود ہیں لیکن کام کوئی نہیں سیکھ رہا۔ یہ تو بہت چھوٹے لیول کے سکلز ہیں۔ پھر آئی ٹی کے اندر جتنی فیلڈز ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے، کمپیوٹر کی، موبائل ڈیولپمنٹ کی جتنی فیلڈ ہے، اس کا تو ہمارے پاس کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ دنیا اس کے اوپر ماہر سے ماہر بنتی جا رہی ہے، اور ہمارے پاس ابھی شروع بھی نہیں ہوئے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو، ہمارے لیڈرز کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ آپ لوگوں کو ہنر سکھائیں، پھر لوگوں کو، اپنے باہنر لوگوں کو یہاں روکنے کا بندوبست کریں۔ پاکستان میں جو بھی لائق آدمی ہوتا ہے باہر نکل جاتا ہے، کینیڈا چلا جاتا ہے، آسٹریلیا چلا جاتا ہے، یو ایس چلا جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ جو سانپ ہیں وہ اس کو ڈسنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس کو یہاں سے آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ ایک لائق آدمی کا یہاں پہ وہ مستقبل آپ نے بنایا ہوا ہے، جو عبدالقدیر خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے یہ کام کر کے، ایٹم بم بنا کے۔ کتنے شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ ہمارے لیڈران کو چاہیے کہ ہمارے جو جینیس لوگ ہیں، جو لائق لوگ ہیں، ان کو یہاں پہ رکھنے کے لیے انتظامات کریں، ان کو یہاں پہ اتنی سہولیات دیں کہ وہ کینیڈا نہ جائیں۔ میں شرط لگا کے آپ کو کہتا ہوں، جتنی کینیڈا میں فیسلٹیز ملتی ہیں اس سے آدھی بھی اگر پاکستان میں دی جائیں تو کوئی بھی کینیڈا نہیں جائے گا، کوئی بھی آسٹریلیا نہیں جائے گا۔ ہم لوگ اپنے ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہمیں سچ بتایا ہی نہیں جا رہا، ہمارے جینیس باہر چلے جاتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایلن مسک کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہی از آور جینیس، وہ ہمارا لائق ہے، وی ول پروٹیکٹ ہم، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور وہ ہمارے لیے اچھا کام کرے گا اور ہم ترقی کریں گے۔ اب آپ دیکھ لیں، اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ دنیا میں جو جتنی بھی ایروپلین کا بزنس ہے، اس میں دو ہی بڑی کمپنیز ہیں جو ہوائی جہاز بنا رہی ہیں اور پوری دنیا کو سفر کرا رہی ہیں۔ ایک ہے بوئنگ اور ایک ہے ایئر بس، دونوں پرائیویٹ کمپنیاں ہیں۔ آئی فون، اتنے بڑی سیلز، اتنا بڑا بزنس ہے اس وقت، آئی فون پرائیویٹ کمپنی ہے، فیس بک، میٹا پرائیویٹ کمپنی ہے، واٹس ایپ پرائیویٹ کمپنی ہے، لاک ہیڈ مارٹن جو F-16 بناتی ہے، F-16 جو بناتی ہے آپ کی، وہ پرائیویٹ کمپنی ہے، وہ ملٹری نہیں ہے۔
نہ وہ گورنمنٹ کی کوئی کمپنی ہے، وہ پرائیویٹ کمپنی ہے. یہ پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ سویلین لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں. محنت کرو، کام سیکھو، چیزیں بناؤ. ایک ایپل کا فون ہے، پاکستان میں مینگو کا فون بننا چاہیے. یہاں کا جینیس وہ اتنا اپنے فون کو متاثر کرے کہ ہمیں مینگو فون عجیب نہ لگے. جیسے آج ایپل کو ایک برانڈ بن چکا ہے، کوئی نہیں کہتا سیب ہے. اس طرح مینگو فون بناؤ اور اس کو اتنی اس میں ویلیو ایڈنگ کرو کہ کل کو کوئی ہنسے نہیں کہ آیا ہے مینگو فون، وہ کہیں ہاں مینگو فون. تو عوام کو محنت کرنی ہے. اگر آپ کو حقیقی آزادی چاہیے، اگر آپ کو دنیا میں قرضوں کے چنگل سے نکلنا ہے، تو آپ نے ایسی چیزیں بنانی ہیں جو چائنا سے، جو کسی بھی ملک سے سستی ہوں اور کوالٹی میں اس سے اچھی ہوں. تب آپ سے لوگ خریدیں گے. اگر آپ کسی چیز کو سستی نہیں بناؤ گے تو آپ سے لوگ نہیں خریدیں گے. یا برابر قیمت کی بناؤ گے تو جس کی کوالٹی اچھی ہے لوگ، کسٹمر اس کو خریدے گا. اکنامکس کا پہلا اصول ہے کسٹمر از ریشنل. کسٹمر جو بھی ہے اس کا کوئی دین مذہب کچھ نہیں دیکھتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے جو چیز میں خرید رہا ہوں وہ مجھے سستی مل رہی ہے اور اچھی مل رہی ہے، وہ خریدے گا. تو ہمیں عوام کو محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ کو حقیقی آزادی چاہیے، اگر آپ حقیقت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ حقیقت میں آزاد ہونا چاہتے ہیں، آپ حقیقت میں مستقبل میں ایک اچھی پاور بننا چاہتے ہیں، تو عوام کو محنت کرنی پڑے گی. میرے بچوں کو، مجھے محنت کرنی پڑے گی. حکومت کا کام ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنا. اب یہ بات آپ کے ساتھ سیاسی کوئی پارٹی نہیں کرے گی. کیوں نہیں کرے گی؟ کیونکہ عمران خان صاحب بولیں گے عوام کو محنت کرو، ان کو ووٹ نہیں ملیں گے. شہباز شریف، نواز شریف صاحب بولیں گے ان کو ووٹ نہیں ملیں گے. لیکن مجھے نہ لائک چاہیے نہ سبسکرائب چاہیے، مجھے صرف سچائی چاہیے. تو بھائیوں، اس میرے پیغام کو آگے پھیلاؤ اور حقیقت کا راستہ، حقیقی راستے کو اپناؤ تاکہ ہم اپنے ملک کو بلند سے بلند ترین سطح پر خود فائز کر سکیں. نہ ملٹری، نہ سیاستدان. یہ ہمارا کام ہے، عوام کا کام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.